عمران خان کی صحت کو لے کے انتہائی خدشات تھے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سلمان اکرم راجہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے بعد لائحہ بنائیں گے، لیکن دوسری طرف ایک اور معاملہ، ایک اور ایشو، جھوٹی فیم۔ چلیں کسی ایسے بندے کو فیم چاہیے جو مشہور نہیں، جس کے فالوورز نہیں ہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ایک اتنی جھوٹی خبر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پیکا ایکٹ لاگو ہونا چاہیے اور لگنا چاہیے، کہ اتنی بڑی خبر بغیر تحقیق کیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں، جو کہ وجاہت سعید خان، یہ جو خبر انہوں نے دی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معیار کی نہیں تھی۔ ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا جی میرے طاقتور حلقوں کے ساتھ روابط ہے، میرے بااثر حلقوں سے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کچھ سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ ایجنڈا کوئی سادہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات وہ کہہ دے گا کہ عمران خان دنیا سے چلے گئے ہیں، چل بسے ہیں۔ That's very very strange for me۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ کی ڈھیر رحمت کرم فضل آپ پہ نازل ہو۔ ناظرین، بات ایسی ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کے انتہائی خدشات تھے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے۔ جیسے کل سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے بعد لائحہ بنائیں گے، لیکن دوسری طرف ایک اور معاملہ، ایک اور ایشو، جھوٹی فیم۔ چلیں کسی ایسے بندے کو فیم چاہیے جس کو جو مشہور نہیں، جس کے فالوورز نہیں ہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ایک اتنی جھوٹی خبر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پیکا ایکٹ لاگو ہونا چاہیے اور لگنا چاہیے، کہ اتنی بڑی خبر بغیر تحقیق کیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں، جو کہ وجاہت سعید خان، میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا لیکن سنا ہوا ہے، انگلش میں بھی کرتے ہیں پروگرام اور اردو میں بھی بات کرتے ہیں اور بات تو مناسب کرتے ہیں، لیکن یہ جو خبر انہوں نے دی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معیار کی نہیں تھی۔ یہ جو بات انہوں نے کی، ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا جی میرے طاقتور حلقوں کے ساتھ روابط ہے، میرے بااثر حلقوں سے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کچھ سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ ایجنڈا کوئی سادہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ لوپ ہول تلاش کریں گے یا اس کے سرے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو دیٹس ناٹ اے سمپل تھنگ، کیونکہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وجاہت سعید خان سے یہ ویسے ایکسپیکٹ کیا نہیں جاتا، یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا صحافی جو کہ ایک معتبر بھی ہے اور باخبر ذرائع سے خبریں بھی لیتا ہے، تو اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی بات وہ کہہ دے گا کہ عمران خان دنیا سے چلے گئے ہیں، چل بسے ہیں۔ That's very very strange for me۔ اب اس کے حوالے سے تو یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں کچھ ایسا کیا گیا یا یہ سوچ کے کیا گیا کہ یا تو کچھ تھوڑے سے مزید فیم لی جائے اور اکیلے ہی فیلڈ میں رہ جائے اور باقی تمام یوٹیوبرز کو، باقی ان تمام لوگوں کو ناک آؤٹ کر دیا جائے جو کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور صحت کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے اور یہ بات کر دی جائے، یا پھر کچھ ایسا بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تمام بااثر حلقے ہیں ان پہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہو یا ان پہ کوئی زور دینے کی کوشش کی جا رہی ہو تاکہ وہ عمران خان کو منظر عام پہ لائیں یا عمران خان کو سامنے لے آئیں، تاکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ اس کی تصدیق ہو جائے یا تردید ہو جائے۔ کیونکہ دوسری طرف یہ بھی ایک بات آ رہی ہے سامنے کہ عمران خان کی ایک کسی شخص یعنی کہ سیاستدان، جس میں سہیل آفریدی کی بھی بات کی جا رہی ہے، بیرسٹر گوہر کی بھی بات کی جا رہی ہے، سلمان اکرم راجہ کی بات کی جا رہی ہے، سلمان صفدر کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے ان کی 5 اگست کو جب جلسہ تھا اس دن صبح ملاقات ہوئی تھی۔ تو اگر یہ ملاقات ہوئی تھی، کس سے ہوئی تھی، یہاں پہ I'm not too sure، مجھے نہیں پتا کس سے ہوئی تھی، لیکن یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ عمران خان کی باقاعدہ ملاقات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بس سافٹ طریقے سے چلا جائے، سو چلا جائے، چیزوں کو اس انداز سے لے کے چلا جائے کہ معاملات بگڑے نہ، خراب نہ ہو، کوئی ایسا ایشو کریٹ نہ ہو
جس میں کوئی 9 مئی جیسا معاملہ سامنے ہے، کیونکہ آج جو ایک خبر آئی ہے سامنے، میں نے بھی سنا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر فائرنگ ہو گئی ہے۔ جب یہ جی ایچ کیو کے باہر فائرنگ ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ جناح ہاؤس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہاں پہ جی ایچ کیو کے باہر بالکل جہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کسی نے فائرنگ کر دیا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ کون سے حلقے ہیں یا کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے؟ اس معاملے کو کھنگال کے، اس معاملے کو باریکی سے سامنے لے کے آنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جمعرات سے ایک دھرنا دیا جائے گا جو کہ حقیقی آزادی پر مبنی ہوگا۔ لیکن میں دو باتیں یہاں پہ اور کرنا چاہوں گا، ایک تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر جو اپنا انٹرویو دیا، تو میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگز میں یہی بات کی تھی کہ سہیل آفریدی سو فار لگ ایسا رہا ہے کہ بار بار لالی پاپ دے رہے ہیں، بار بار اپنا دامن چھڑا رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے یہ سہارا لیا کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے جب کال دی تو تب وہ نہیں گئے، بعد میں چیخے چلائے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین نہیں آتے ہیں، تو پھر جا کے سہیل آفریدی صاحب اب عدالت سپریم کورٹ میں عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جو بات کی وہ ان کی کل کی بات سے بالکل ہی برعکس تھی، کیونکہ میں اپنے ویلاگ میں یہ بات کل کر چکا تھا، کیونکہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ جمعرات کو دھرنا دیا جائے گا، اور ایسا دھرنا دیا جائے گا کہ پھر ہم واپس نہیں، ہمیں گولیاں بھی کھانی پڑی تو ہم گولیاں بھی کھائیں گے۔ لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کے حوالے سے دوبارہ بات کر دی ہے کہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ جو ہوگی وہ ایسی لانگ مارچ ہوگی جس میں ایوان ہل کے رہ جائے گا، وہ مقتدرہ ہے نا وہ بکھر کے رہ جائے گی۔ تو اب یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کا ورژن جو ہے نا بار بار چینج ہو رہا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اس لیے چینج ہو رہا ہے، یا وہ کسی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یا وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہے، یا واقع ہی جو ملاقات ہوئی ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، مشال یوسف زئی، اب پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، یا یہ کون سی بلا ہے جس نے اب سلمان اکرم راجہ صاحب پہ الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ اوے بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری، میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بولو جو بول سکتی ہو تم، کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش۔ میری زندگی ہر بندہ جانتا ہے جو مجھے جانتا ہے، 5 سال کی عمر سے ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شرم ہو یا جس کو مجھے چھپانے کی ضرورت ہو۔ میں نے بہت کھلی زندگی گزاری ہے، سچ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ بولو اب تم۔ اور عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے، پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے، سازشیں اور لابنگ کر کے آپ نے اپنی ٹیم جن کا پی ٹی آئی اور ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ممبران بنایا، اپنی فیسز بڑھائیں، اپنے لیے کروڑوں کی کنسلٹنسیاں لی۔ کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص، مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی۔ لیکن سازشیں ہوئی ہیں سر، جھوٹ بولا گیا ہے، اور آپ روز آ کے کہتے پارلیمنٹیرینز یہ وہ۔ جواب دیں ہمیں، کدھر ہے پاکستان بار کونسل کے ممبرز، کدھر ہے پنجاب بار کونسل کے ممبرز؟ آپ نے کی ہے سازشیں، آپ نے خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے ٹویٹیں کرائی ہے، آپ نے بہت کچھ کرایا ہے۔ میں لکھنے پہ آؤں نا سر تو ایسی باتیں ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ خان صاحب کے سامنے کیا کیا کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں کہ عدالتوں میں جائیں، یہ وکلا کا کام ہے۔ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وکلا عدالتیں ان کا گھر ہوتی ہیں، وکیل عدالتوں میں جا کے مقدمات لڑتے ہیں، لیکن مدعی مقدمہ جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مدعی مقدمہ جو ہے وہ مشال یوسف صاحبہ آپ خود ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہیں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر پارٹ اینڈ پارسل ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ میں اب ان کی وکالت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی اسی شاہانہ طریقے سے، اسی شاندار طریقے سے وکالت کرتے تھے، وہ بڑی بڑی کنسلٹینسیز پہلے بھی انجوائے کرتے تھے اپنی پروفیشنل سکلز کی بنیاد پہ، وہ پہلے بھی بڑی بڑی فیسیں لیتے تھے، کیونکہ ہی ہیز گاٹ دی ایکسپرٹیز،
اور اگر وہ یہاں پہ عمران خان کے کیسز کو لیڈ کر رہے ہیں عدالتوں میں سلمان صفدر صاحب کے ساتھ، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا نالج، ان کی لیگل آئی کیو اور کیسز کو لے کے، جو آئینی معاملات کو لے کے ان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں یہاں پہ آپ کو یاد دلاؤں کہ جب نواز شریف کے مقدمات تھے اور نیب کے کیسز تھے، تو ہم نے ہر تاریخ میں لاہور میں دیکھا کہ نیب عدالتوں میں تمام پارلیمنٹیرینز، پوری نون لیگ کے جو اراکین تھے، جو ان کے رہنما تھے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ وکیلوں نے، وکلا نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا رول ہے، یو آر ایز ویل دی بینیفیشری، آپ بھی اس جماعت کی بہت بڑی بینیفیشری ہیں، گھر بیٹھے آپ کو سینٹ کی ٹکٹ مل گئی ہے، تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ نے کوئی کمی، اس میں کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی جس میں آپ کہیں کہ آپ کسی ایسے بندے کو جو کہ عمران خان کے کیسز کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس کو مایوس کر دیں، اس کو بھگا دیں، اس کو اریٹیٹ کر دیں، اس کا مائنڈ سیٹ خراب کر دیں۔ تو یہ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، یہ کس پیج پہ ہیں، یہ کس پچ پہ کھیل رہی ہیں اس وقت، جب کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کے، کہ اس وقت ہم نے دھرنا بھی دینا ہے ڈیالہ کے باہر، اور پھر لانگ مارچ کی تیاری بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے جو فرنٹ فٹ پہ آنا ہے، آپ کا بھی آنا بنتا ہے کہ آپ آئیں، آ کے عدالتوں میں ساتھ کھڑے ہوں۔ وہاں پہ کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ جو بینیفیشری ہے پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر یا کے پی کی اسمبلی کے اندر، کوئی ایسا لیڈر رہنما نظر نہیں آتا۔ صرف اور صرف اگر اڈیالہ کے باہر بھی دیکھیں تو آج بھی علیمہ خانم وہاں پہ گئی ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بازگشت نہیں جس میں ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈران وہاں پہ جا کے تو عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جو اندر بکس گئی تھی، جو کتابیں گئی تھیں، اس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بات بتایا کہ 4 کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھنے کے لیے رکھ لی ہیں، باقی بکس انہیں واپس کر دی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔